اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ یہ آیت جو 102 ہے، اس کے اوپر تو ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ صرف ہمارے پاس نہیں ہیں بلکہ وہ بائبل کے اندر بھی بھری پڑی ہیں کہانیاں۔ ایک دو کہانیاں میں آپ کو بھی سناؤں گا، بڑی دلچسپ ہیں، آپ سنیں گے تو بڑا حیرت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے دین کے اندر کیسے شامل کر دی گئی ہیں اور ان پہ حقیقت سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر، وَاتَّبَعُوا۔ اب دیکھیں وَاتَّبَعُوا میں واو عطف ہے، پیچھے لے کے جا رہا ہے، بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، ان کی بات چل رہی ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، پیچھے کا رب یاد رکھیے گا، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آتا ہے یہ ہمیشہ جھٹلاتے ہیں اور کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا تو کیا رہ گیا؟ ذہن انسانی کی تراشیدہ قصے و کہانیاں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے سلیمان نام لیا ہے، اب آپ کے ذہن میں ایک ایسا بادشاہ کا تصور سامنے آنا شروع ہو جائے گا جو ہواؤں پہ اڑتا ہے، جو جنوں کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتا ہے، جو جانوروں سے باتیں کرتا ہے۔ یہ سارے تصور آ جاتے ہیں ذہن میں ہمارے کہ سلیمان اللہ کے وہ رسول تھے جو چونٹیوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، چونٹیوں سے باتیں کیا کرتے تھے، جانوروں کی فریادیں سنا کرتے تھے اور جانوروں کو کاموں پر بھیجا کرتے تھے۔ جانور آ کے ان کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو وہاں میں یہ دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ واقعہ آپ ذرا جائیے ذرا سورۃ النمل کے اندر اور دیکھیے مولویوں نے کیسے آپ لوگوں کو ترجمہ کر کے بتایا ہے۔ یعنی کہ دین اسلام کے سے مطابقت رکھنے والی جو چیز بھی آپ کو مل جائے گی وہ آپ کو غیر معمولی ثابت کرنی ہے، وہ آپ کو الگ ہی ثابت کرنی ہے، چاہے وہ قرآن کے اندر سے آپ کو مل جائے یا روایت سے آپ کو مل جائے۔ روایت میں تو خیر بہت ہی مجموعہ موجود ہے اس چیز کا، قرآن کے اندر بھی ظالموں نے یہ کیا ہے۔ قرآن میں جہاں کوئی ایسی بات سامنے آئے گی ان کے جو ان کو غیر معمولی لگتی ہے، اس کو وہ غیر عقلی طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جس کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو ایسے مان لو، ایسے مانو گے تو ایمان کے درجہ کمال پر فائز ہوں گے۔ اس میں ذرا تم نے کوئی چھان بھٹک کرنے کی کوشش کی، اس میں سوال کرنے کی کوشش کی، اب تم دائرہ اسلام سے خارج نظر آ رہے ہو۔ سوال نہیں کرنا۔ اگر ہدہد لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر تو ہدہد ہی ماننا جس کو تم ہدہد کہتے ہو۔ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ہدہد نے آگے بتایا اور کہتے ہیں حضرت سلیمان کا یہ معجزہ تھا، اللہ کے رسول سلیمان کا، کہ ہدہد آ کے ان سے باتیں کرتا تھا۔ ارے بھائی ہدہد، چلو حضرت سلیمان کا تو معجزہ مان لیا، اس میں تو ہدہد کا معجزہ نظر آ رہا ہے۔ ہدہد جو ہے وہ زبانیں سیکھ رہا ہے ان کی، ان کو سب پتہ ہے کہ زبانوں میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہاں سے سن کے آ رہا ہے، یہاں آ کے بتا رہا ہے، سن کے آ رہا ہے، سننے میں اس کو کیا پتہ چل رہا ہے۔ یہاں انسانوں کو ایک دوسرے کی زبانیں نہیں آتی ہیں، ایک علاقے میں رہنے والے لوگ کئی ایسے ہیں جن کو ایک دوسرے کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ہدہد جو ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے ان کی باتیں سن رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور سمجھ کے جو ہے یہاں آ کے اس کو بیان کر رہا ہے۔ گوگل ٹرانسلیٹر لگا ہوا لگ رہا ہے اس کے اندر، اندازہ لگائیے ذرا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی مان لو جیسے لکھا ہوا ہے۔ نمل کا ذکر آ گیا تو کہہ رہے ہیں یہ جو چونٹی ہے، وہ چونٹی جو باتیں کر رہی ہے، اور سلیمان سن کے وہ مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا فضل عطا فرمایا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے سلیمان کا نام کہوں نا تو لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا بادشاہ کا تصور قائم ہو جائے گا کہ جو ایسے کام کرتا ہے، اور آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں مشہور ہے تو یہ غلط فہمی کا شکار ہیں آپ۔ یہ بڑی کہانیاں ہیں اس کے اوپر، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ آیات کے ترجمے بالکل چینج کر دیے گئے ہیں، لکھا ہے انہوں نے اتباع کی۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، جہاں اس نے پیر رکھا وہاں پیروی رکھ لینا۔ کنہوں نے اتباع کی ہے؟ جن کا ذکر پیچھے جا چکا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتباع کی ہے۔ کس کی؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ
اب جیسے شیاطین کا لفظ آ گیا، فون تصور قائم ہو گیا کہ شیاطین انسان تو ہو ہی نہیں سکتے، شیاطین جو ہیں وہ مخلوقات ہیں جو غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ایک پورا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے۔ اب سینیریو کریٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جس کی اتباع کرتے تھے وہ جن تھے، اور جن جو ہیں وہ خبریں آ کے بتایا کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ابھی دیکھیے گا، میں آگے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جبکہ شیاطین تو ہر تخریب کار کو کہتے ہیں، اور بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اعلیٰ ملکی سلیمان۔ سلیمان کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی تھی، سلیمان کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی، اعلیٰ ملکی سلیمان، سلیمان کی حکومت کے بارے میں وہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ سلیمان کے بارے میں باتیں نہیں کرتے تھے، ریاست تو گرانے کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ یہ ریاستی لیول کی بات ہے، اس کو لے کے آ گئے وہ گھروں کی باتوں کے اندر اور نارمل باتوں کے اندر۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جس درجے کی جس لیول کی بات ہوگی اس کو ویسے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ پھر ایسے شکار رہیں گے ہم لوگ غلط فہمیوں کا۔ اعلیٰ ملکی سلیمان، تلا اور تتلو کا لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تلا کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے قرآن میں آیا ہے والقمر اذا تلاہا، کہ سورج کے پیچھے پیچھے چاند چلا آیا۔ اچھا، تلاوت کے لیے تلا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے کہ ایسی پڑھائی جس کو فالو کیا جائے اس کو تلاوت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تلاوت قرآن تو ہم نے بڑی سنی ہے، تلاوت ہو رہی ہے بھائی، تلاوت پاک کی جا رہی ہے۔ تلاوت پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو پڑھیں وہ فالو کرنے کے لیے پڑھیں، اس کو تلاوت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور تلا کے ساتھ جب اعلیٰ کا صلہ آتا ہے تو اس کا مطلب ایک تو وہی ہے کہ کسی کو قانون پڑھ کے سنانا کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اس کا ایک معنی کسی پر جھوٹ گھڑنے کے بھی آتے ہیں، اور یہ وہی معنی یہاں پر استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ یہاں بات سلیمان کی نہیں چل رہی ہے، یہاں بات چل رہی ہے ملکی سلیمان کی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ تتلو الشیاطین علی ملکی سلیمان، جو تخریب کار تھے سلیمان کی حکومت کے اندر، وہ کیا کرتے تھے کہ سلیمان کی حکومت گرانے کے لیے بڑے پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، جھوٹ گھڑا کرتے تھے، کسی طریقے سے ان کی حکومت کو نقصان پہنچا دیں۔ جس بہترین طریقے سے عدل اور انصاف پر ان کا معاشرہ قائم تھا، اس معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کے مشورے کیا کرتے تھے۔ جادوگر یہ نہیں کرتے تھے، کبھی جادو سے بھی کسی کی حکومتیں گری ہیں؟ اگر گر سکتی ہے تو گرا دو امریکہ کی حکومت، اسرائیل سے تو بڑا جھگڑا ہے تمہارا، ختم کر دو اسرائیل کو جادو کے زور سے، اپنے فساد برپا کر کے دکھاؤ ذرا۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر جتنی برائیاں ہماری اپنی ذات سے صادر ہوتی ہیں اور اس کا نقصان ہم خود اٹھاتے ہیں، تو اس کی برائیوں کا نقصان اپنے اوپر لینے کے بجائے دوسرے کے سر پہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ تو اسرائیل کا جو ہے وہ سازش تھی، یہود کی سازش تھی، یہود جو ہے وہ ہمیشہ ہماری سازش میں رہتا ہے۔ یہود کچھ کام نہیں کرتا دنیا کے اندر، نہ اس کو اپنی زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ ہے، نہ اس کو اپنے بال بچے پالنے کی کوئی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو صرف ایک کہ پاکستان والے ترقی کیسے کریں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی کمپنیاں لگا رکھی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف کمائی اس لیے کرنی ہے کہ پاکستان میں مسلمان کیوں خوش ہیں، اس کو پوری دنیا میں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہے تو اس چیز کی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ پائیں۔ اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی کوتاہیاں تو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنی ساری کوتاہیوں کا ملبہ جو ہے وہ کسی دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو اتنا ہی خطرہ ہے تو آپ بھی کیا کریں، آپ بھی آئیں میدان میں، لائیں جادوگر۔ آپ کے پاس تو میں عامل جدید بنگالی ہے، آپ کے پاس تو بڑے بڑے بنگالی موجود ہیں جادوگر، کالے، سفلی، پیلے، ہرے، آپ کے پاس تو جادو کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں، کلر بھی الگ الگ ہیں جن سے آپ پہچان کرتے ہیں۔ کالا جادو کا توڑ ہی کوئی نہیں ہے، تو لائیں جادوگر۔ اور اگر آپ اس آیت سے کہتے ہیں کہ اس آیت میں تتلو علی ملکی سلیمان کا معنی پڑھ پڑھ کے پھونکنا ہے، تو پڑھ کے پھونکیں اور کریں حکومت تباہ کسی کر سکتے ہیں تو۔
ورنہ پھر مان لیں کہ آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جس پہ آپ خود عمل نہیں کر سکتے ہیں، آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جس کی آپ کی خود سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یہ قرآن کا اصول ہے۔ جس کے تمہیں علم ہی نہیں ہے اسی پیچھے لگے پڑے ہو، تو پہلے علم تو حاصل کرو کہ اصل بات کیا تھی۔ تو سلیمان کی حکومت کے بارے میں پروپیگنڈا کی تھی ان لوگوں نے، تو ان کی حکومت کو کس طرح تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آج ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ ایک حکومت اگر رولنگ پارٹی ہے تو اس کے خلاف 3-4 پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس کی پارٹی کو ہم گرا دیں اور خود اقتدار کے اندر آ جائیں۔ اب چاہے وہ کتنے ہی شر پسند ہوں، کتنا ہی نقصان پہنچاتے کیوں ہوں اس معاشرے کو، یہ بھی یہی کرتے تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تتلو الشیاطین، تخریب کار تھے، چاہتے تھے کہ ہمارا غلبہ وہاں پر قائم ہو جائے اور ہم نقصان پہنچائیں اس حکومت کو۔ اور ہمارے پاس جو قصے کہانی آئی ہیں نا، ایسے ایسے قصے سنائے ہیں بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ کچھ قصے تو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، انسان شرما جائے۔ انبیاء پہ ایسے سے الزام لگائے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، یہ ساری کی ساری یہ بائبل کی برہون منت ہیں، ساری اسرائیلی کہانیاں نقل کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آیات کے ترجمے اور تفسیر ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اشتباہ ہو جاتا ہے۔ آیات کو تفسیر بنا دیتے ہیں اور تفسیر کو آیات بنا دیتے ہیں، اور ببانگ دہر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جبریل گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے اور سامری نے جو ہے ان کے پاؤں کی مٹی کو، ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سے جانور کو زندہ کر دیا تھا، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب پوچھو بھائی کہاں لکھا ہے تو پھر معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ملا کے پڑھا ہے، آپ کو قرآن پہ اعتبار ہی نہیں تھا، آپ سمجھتے تھے کہ میں قرآن پڑھوں گا سمجھوں گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اتنی مشکل کتاب نازل فرمائی ہے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں جو ہوں وہ مفسرین اور مترجمین کا سہارا لوں گا، اور وہ جو لکھیں گے وہ تو ان کی اپنی ذہنی پیداوار ہے جو لکھیں گے وہ۔ تو کہتے ہیں بائبل میں پوری پوری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بڑے پاور کے اندر تھے اور ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ آپ کہانیاں سنیں ذرا، اور وہ کہانیاں ہمارے دین بنی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اس انگوٹھی میں اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اسم اعظم جیسے ہی آپ سنیں نا، اب اسم اعظم کے اوپر بھی حدیثیں گھڑ لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اسم اعظم، جس نے اس کو یاد کر لیا، جس نے اس کو پا لیا، وہ جیسے آب حیات ہے نا، سنا ہے نا آب حیات کی کہانیاں، الف لیلوی کہانیاں، کہ جس نے پی لیا اس کو امورٹل ہو گیا، اب اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ویسے ہی اسم اعظم کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اسم اعظم، جس نے اس کو پا لیا بس جیسے کہ ناگ منی مل گئی اس کو، اب تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس قصہ سنانے والے، قصے گھڑنے والے کم ہے؟ مقابلہ ہے۔ اگر آپ کے دوسرے مذاہب والے ناگ منی ہو، پتہ نہیں کیا گھڑ رہے ہیں، تو آپ کے پاس بھی اسم اعظم ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہے موجود۔ کہتے ہیں اس انگوٹھی میں اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اور اس اسم اعظم کی وجہ سے ان کی حکومت قائم تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کی انگوٹھی چرا لی، پوری حکومت تباہ ہو گئی، پوری حکومت ختم ہو گئی۔ اور اتنے بڑے بادشاہ اللہ کے نبی، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے پتہ نہیں کون سا معاملہ گھڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اللہ نے ان کو سزا کے طور پر ان کی انگوٹھی کو ان کے ہاتھ سے نکلوایا اور پوری حکومت ختم ہو گئی۔ اور جس شخص نے وہ انگوٹھی پہن لی اس کی شکل بھی چینج ہو گئی، اور سلیمان کی شکل میں آ گیا وہ۔ کہاں کہاں تک لے کے آئیں گے؟ بہت ساری کہانیاں ہیں۔ اس کی شکل ہی سلیمان کی بن گئی انگوٹھی پہننے سے۔ انگوٹھی کی کہانیاں یاد ہے نا، جادوگر نے انگوٹھی دے دی اور انگوٹھی پہنی ہو، بس انگوٹھی میں پورا پاور چل رہا ہے۔ پہلے کارٹونیں بھی آتی تھی نا اس ٹائپ کی، اس کی شکل بھی جو ہے وہ سلیمان کی بن گئی، اب وہ حکومت پہ آ گیا۔ اور حضرت سلیمان محتاجگی کا شکار ہو گئے، فقیری کا شکار ہو گئے، وہ جنگلوں میں نکل گئے۔
جنگل میں گئے تو وہاں بادشاہ کی نوکری مل گئی، کہیں پہ کوئی بادشاہ مل گیا، وہاں بادشاہ کے باورچی خانے میں کام کرنے لگ گئے، بادشاہ کی لڑکی سے عشق ہو گیا، یہ لکھا ہوا اس کے اندر، لڑکی جو ہے وہ ان کے پیار میں جو ہے وہ اندھی ہو گئی۔ پوری کہانی جیسے ہم دیکھتے ہیں نا موویز کے اندر، ڈراموز کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کہانیاں پڑھتے ہیں، رومانوی کہانیاں، ہمارے انبیاء کو مذاق کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور ہماری زبان سے اف نہیں رکھتا۔ یوسف اور زلیخا کی قصے کی رومانوی کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں، یوسف اور زلیخا کی کہانیاں، یہاں کبھی یاد نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام لگا لیں، وہاں یوسف یوسف ہے، وہاں آدم آدم ہے، لیکن یہاں محمد کے نام کے ساتھ اگر نہیں لگایا تو آپ گستاخ رسول ہیں۔ یہ کون سے پیمانے ہیں آپ کے؟ یہ کون سی تفریق ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ فرماتا ہے مومن تو وہ ہیں جو رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ جب یوسف اور زلیخا کہتے ہیں تو بڑے ببانگے دہل کے دیتے ہیں، آدم اور حوا کے اندر تو آپ کو کوئی ادب یاد نہیں آتا، یہاں بڑے ادب والے بنتے ہیں، یہاں پر آپ سے بڑا جو ہے با ادب کوئی نہیں ہے۔ اور جب انبیاء کی بات آتی ہے یوسف زلیخا کی تو رومانوی کہانیاں پیش کرتے ہیں، اور بڑے آپ سے بڑا بے ادب کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ اور آدم اور حوا کو ایڈم اور ایو کہتے ہوئے تو بڑا آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے، انگلش میں نے انگلش میں کہہ دیا، میں نے آج انگلش میں کہہ دیا آدم اور ایو، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں یاد نہیں آتا کہ آدم بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول تھے اور یوسف بھی اللہ کے رسول تھے۔ یہاں میں صاحب کے لائے کے تو لگاؤں ذرا، صحابہ کے ساتھ میں نے رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگایا تو بڑا آپ کو چراغ پا ہو گئے تھے آپ، یہ بے ادب ہو آپ۔ اور یہاں آپ جو ہے بڑی کہانیاں سنا رہے ہوتے تو اس ٹائم پہ آپ کو نہ ادب یاد آتے ہیں نہ کچھ یاد آتے ہیں، کیونکہ آپ زبانوں کے اسلوب سے واقف ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زبانوں کے اسلوب کیا ہوتے ہیں۔ ادب کا کوئی معیار ہی نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر، کسی کے نزدیک باپ کا نام لینا ادب ہے، کسی کے نزدیک ماں کو تو کہنا ادب ہے، اور کسی کے نزدیک ماں کو آپ کہنا ادب ہے۔ اس کے پیمانے تو لے کر آئے ہیں جو عالمی پیمانے ہوں جس پہ پورا اترتا ہو ہر شخص۔ تو کہتے ہیں کہ آپس میں جو ہے ان لوگوں کا جو، میں ابھی الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا ہوں والے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان دونوں معاملات کے لیے، کہ وہ بادشاہ کی بیٹی پیار میں اندھی ہو گئی سلیمان کے، بادشاہ نے دونوں کو جنگل میں لگوا دیا، بے دخل کر دیا اپنی جائیداد سے۔ جنگل میں گئے ہیں تو وہاں پر ایک نہر بہہ رہی تھی، نہر کے پاس سین کریٹ ہو رہا ہے نا، پورا ڈرامہ پورا تشکیل قرار پا رہا ہے نا۔ نہر کے پاس ایک مچھلی آئی، مچھلی کو پکڑا، مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے انگوٹھی نکلی، سلیمان نے انگوٹھی پہچان لی، انگوٹھی پہ اس میں اعظم لکھا ہوا تھا، اس میں اعظم کو پہن لیا اور دوبارہ سے حکومت حاصل کر لی۔ یہ پوری کہانی بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں اعظم ان کو وہاں سے مل گیا، وہاں سے ملنے کی دیر تھی، یہاں پر راویوں نے روایتیں گھڑنا شروع کی، اور آج بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے بڑے بڑے علماء کے نام موجود ہیں جن کو آپ عالم مانتے ہیں، جو اس میں اعظم یاد کرنے کے اوپر ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرنے پہ ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کو حکومت نہیں ملی، مچھلی کو حکومت، مچھلی نہ تو انسان بن سکی نہ مچھلی کو حکومت ملی۔ تو ہمارے ہاں ایسے ایسے مذہبی پیشہ ور موجود ہیں جو اس میں اعظم کو تلاش کرنے کے اوپر ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، اس کی حیثیت کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر وہ اس میں اعظم آپ کو نہیں ملے گا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کی ایک حرف میں نیکی ہے، جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تے رکے گا وہ تیرا آخری مقام ہے، جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ خالصتاً اللہ کی وہ کتاب ہے جو غیر محرف آپ کے پاس موجود ہے۔ اس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے قسم کھانے کو آپ اللہ کی قسم کھانے سے بڑا گمان کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کتاب کی کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں آپ، اس کی طرف پیٹ کرنا گواہ نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ لگانا گواہ نہیں کرتے ہیں آپ، بغیر وضو کے، بغیر سر کو ڈھانپے آپ قبول نہیں کرتے ہیں کہ اس کو آپ پڑھ لیا جائے۔ اس کے اندر آپ کو اس میں اعظم نظر نہیں آ رہا، اس میں اعظم ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ غیر قرآنی ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب بھی قرآن سے اپنے آپ کو جدا کر رہے ہیں اور جب بھی اپنے آپ کو قرآن سے ہٹ کر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی چیز کو، اسی وقت آپ گمراہ قرار پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سیدھا راستہ چاہیے نا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ متوازن راستہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کرتا ہے، یہ وہ ہے قِيَامًا لِيُنذِرَ مَن كَانَ،
لیونذر الناس، یہ ہے لیونذر الناس من ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندہ بندوں کو، جو زندہ ہیں ان کو خبردار کیا جائے گا۔ اس میں کہیں اس میں اعظم موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ پیروی کری تو پیروی بھی شیاطین کی کرتے ہو، پیروی بھی کسی اللہ والے بندے کی نہیں کرتے ہو، پیروی کرتے ہو تخریب کاروں کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ خرابیاں حاصل کر سکیں۔ پیروی کسی مصلحین کی کرتے تو زیادہ سے زیادہ اصلاح حاصل کرنے کا موقع ملتا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیروی کری ہے تو شیاطین کی پیروی کی ہے، اور شیاطین بھی ان کی پیروی کی ہے جنہوں نے معاشروں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس معاشرے کی ایک بڑی مثال ملک سلیمان کی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، کہ جن کی بارے میں لوگوں نے پروپیگنڈے کیے ہیں، جن کی حکومت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی حکومت تو ایسی تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل دے رکھا تھا، جس معاشرے کے اندر بڑے فضائل اور بڑے عدل و انصاف قائم تھے، ایسے معاشروں کے بارے میں، ایسے معاشروں کے خلاف کام کیا ان لوگوں نے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو جب ایسے معاشروں کے خلاف کام کر سکتے ہیں تو یہ کتنے بڑے تخریب کار ہوں گے کہ ان کو موقع لگ جائے تو یہ پوری دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کہیں بھی اصلاح کا موقع باقی نہ رہنے دیں۔ تو میں انشاءاللہ اس آیت کو آگے بیان کروں گا۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اس پوری آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری آیت کے اندر سلطنت اور حکومت کے بارے میں بات کی جائے گی، اس میں آپسی معاملوں کے بارے میں بات نہیں جائے گی۔ اس میں جب بات کی جائے گی تو اس لیول پر جا کے بات کی جائے گی جس لیول پر ریاستیں قائم ہوتی ہیں اور اپنے قیام کو باقی رکھتی ہیں، اور اس ریاست کو گرانے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ یہاں پر نہ کسی کالے علم کی چلے گی، نہ کسی سفلی علم کی چلے گی، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو اس طریقے سے ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔